السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے کوشچن نمبر 4 تک جو ہے لانگ کلاس 10 پی ایس ٹی کے سالو کیے تھے۔ آج ہم کوشچن نمبر 5 سے اسٹارٹ کریں گے۔ تو فرسٹ کوشچن ہمارے پاس رائٹ ڈاؤن دا ایڈوانٹیجز آف فارسٹ۔ تو فارسٹ کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ ایڈوانٹیج آف فارسٹ، دا فالوئنگ آر دا ایڈوانٹیجز آف فارسٹ۔ جیسے اس طرح انگلش میں ہم لکھتے ہیں دا فالوئنگ، اس اردو میں ہم مندرجہ ذیل جو ہے وہ درختوں کے اور جنگلات کے فوائد ہیں اس طرح لکھتے ہیں، اس کے بعد پھر پوائنٹ شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا امپورٹنٹ ریسورس، فارسٹ آر امپورٹنٹ ریسورس ایز دے فلفل دا ریکوائرمنٹ لائک ووڈ، ٹمبر، ہربس، فروٹس ایٹسٹرا۔ تو جو فارسٹ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک بہت اہم ذریعہ ہے کس کا؟ لکڑی کا، ٹمبر، ہربس اور فروٹس کا۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ہمیں جنگلات کے جو پیڑ ہوتے ہیں ان کے ذریعے ملتی ہیں۔ اور جو پیڑ ہوتے ہیں ان کے جو فائدے ہوتے ہیں وہی ایک طرح سے جب اتنے سارے پودے آئیں گے ایک آ، جنگل میں، تو اس جنگل کے تو کتنے سارے مفاد ہو سکتے ہیں، تو وہ ہم اس کے اندر ڈسکس کریں۔ ریڈکشن آف واٹر لاگنگ، تو فارسٹ ہیلپ ان ریسٹورنگ دا فرٹیلٹی آف اور لینڈ بائی ریڈیوسنگ واٹر لاگنگ اینڈ سیلنگ۔ تو یعنی کہ ہوتا کیا ہے، جب بارش ہوتی ہے تو پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر سیلاب آنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن فارسٹ کیا ہوتا ہے، فارسٹ کے جو درخت ہوتے ہیں وہ اس پانی کو ایبزارب کر لیتے ہیں، اور جبکہ وہ پانی ایبزارب کر لیتے ہیں تو ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ پورا جو شہر ہے، جو ملک ہے، وہ سارے سیلاب اور جو قدرتی آفات ہیں ان سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے پلیزنٹ ویدر، تو دا ہیلپ ان کیپنگ دا ٹیمپریچر ماڈریٹ اینڈ کیپس دا ویدر پلیزنٹ۔ تو ہوتا کیا ہے، جب ٹیمپریچر جو ہے وہ اچھا رہتا ہے تو یہ جب اتنے سارے جنگلات ہوتے ہیں تو اس طرح سے جو پورا ملک ہے، جو پورے اچھی ہوا ملک کے لوگوں کو فراہم ہوتی ہے، اس طرح ویدر بھی اچھا رہتا ہے۔ اس کے بعد یوز ان میڈیسنس، فارسٹ پرووائڈ ہربس وچ آر یوز ان میکنگ مینی میڈیسن۔ تو فارسٹ کیا کرتے ہیں، وہ ہربس پرووائڈ کرتے ہیں، ہربس پرووائڈ کرتے ہیں یعنی کہ بہت ساری جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جو کہ وہاں نہیں ملتی ہیں، جو کہ درختوں سے ملتی ہیں جو جنگلات میں موجود ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں دوائیاں بھی فراہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وائلڈ لائف، تو دیر آر سورس آف وائلڈ لائف، many wild animals like bear, lion, etc. live in the forest like bear, lion, etc. live in the forest۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جیسا ہمیں پتا ہے کہ جنگلات میں جو مختلف جانور ہوتے ہیں وہ رہتے ہیں۔ اب یہی جو ہوتا ہے یہ ایکو سسٹم ان جانوروں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے فائر ووڈ، اور اگرچہ یہ جو لائن بیئر ہیں یہ اگر نہ ہو تو جو ہربیورس جو جانور ہوتے ہیں وہ کیا کریں گے، وہ سارے درختوں وغیرہ کو کھا لیں گے۔ تو یہ کیا کرتا ہے، یہ ایکو سسٹم کو مینٹین کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے فائر ووڈس، اور ہم ہربیورس کو کھاتے ہیں تو اس لیے ان کا بھی ہونا ضروری ہے۔ وائلڈ لائف، دیئر آر اے سورس آف وائلڈ لائف مینی وائلڈ اینیمل لائک بیئر۔ اس کے بعد ہے فائر ووڈس، تو دیئر آر مین سورس آف فائر ووڈ، یعنی کہ جو لکڑی جو جلانے کے لیے، چولہے وغیرہ جلانے کے لیے، آگ جلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ جنگلات کے ذریعے ملتی ہے۔ اس کے بعد ہے مینی وائلڈ اینیملز، اس کے بعد ہے ایڈ بیوٹی، فارسٹ ایڈ بیوٹی ٹو دا لینڈسکیپ۔ تو جو جنگلات ہوتے ہیں وہ آ، جو زمین کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں، جیسے کہ ویدر اچھا کرتے ہیں، خوبصورتی بڑھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد ایکسکرشن، دے پرووائڈ ریکریشن ایز دے سرو ایز نیچرل ریزورٹس، دے آلسو پروموٹ ٹورزم۔ تو ہوتا کیا ہے، ایک ملک کی جو سب سے زیادہ کمائی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹورزم۔ ٹورزم یعنی کہ مختلف ممالک سے لوگ آتے ہیں اور آپ کے ملک میں گھومتے پھرتے ہیں، آپ کے ملک سے خریداری کرتے ہیں اور پھر جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کے ملک میں ملک میں پیسے آتے ہیں، ملک کے لوگوں کا کاروبار اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ جو درخت وغیرہ ہوتے ہیں ٹوریزم کو بھی اچھا کرتے ہیں کیونکہ لوگ یہاں بھی گھومتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نیچرل پیسچر، تو دے ایکٹ ایز نیچرل پیسچر فار اینیملز لائک گوٹ، شیپ ایٹسٹرا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ یہ ایک کھانے کا جگہ فراہم کرتے ہیں گوٹ کو، شیپ کو، یہ سب کیا ہے ہربی ورڈز، اور ہربی ورڈز پودے کھاتے ہیں، پودے انہیں جنگلات میں ملتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ریڈیوسز کاربن ڈائی آکسائڈ، they help in reducing carbon dioxide in the air as they need it and they release oxygen۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، ان کے ذریعے جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا آکسیجن کو لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو فراہم کرتے ہیں۔ اور یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے یہ ہم لوگ کرتے ہیں، آکسیجن کو لے کے کاربن ڈائی آکسائڈ کو فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے یہ جنگلات میں جو درخت وغیرہ ہوتے ہیں وہ
اس ہوا کو صاف کر دیتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کو، اس کو آکسیجن بنا دیتے ہیں، جس کو ہم پھر سانس لینے میں استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ چیز ہم اردو میں پڑھیں گے۔ جنگلات کے فوائد تفصیلاً بیان کیجیے۔ تو جنگلات کے فوائد کیا ہے؟ جنگلات کے فوائد مندرجہ ذیل ہیں۔ اہم وسیلہ، جنگلات ایک اہم وسیلہ ہے جو لکڑی، ٹمبر، جڑی بوٹیاں، پھل وغیرہ کی ضروریات پورا کرتے ہیں۔ تو جنگلات کے ذریعے ہمیں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد ہے پانی کی سیلابی کمی۔ جنگلات کیا کرتے ہیں؟ جنگلات پانی کی سیلاب کو کم کر کے زمین کی زرخیزی کو بحال کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ یعنی کہ جنگلات کیا کرتے ہیں؟ ہماری جو زمین ہوتی ہے اس کو زرخیز کرتے ہیں۔ تیسرا ہے خوشگوار موسم، یعنی کہ ان کی مدد سے موسم خوشگوار بنایا جا سکتا ہے اور درجہ حرارت کو مناسب رکھا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ جو ویدر ہوتا ہے وہ بہت اچھا کیا جا سکتا ہے اس جنگلات کے ذریعے۔ اس کے بعد ہے چوتھا، دوائیوں میں استعمال۔ تو جنگلات میں موجود جڑی بوٹیاں اب بہت سی دوائیں بنانے میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو جو جنگلات میں درخت ہوتے ہیں ان کے ذریعے بہت ساری جڑی بوٹیاں، ہرب وغیرہ نکالے جاتے ہیں جو پھر جن کے ذریعے دوائیاں بنائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے جانوروں کا گھر۔ جانوروں کا گھر یعنی کہ جو جنگلات ہوتے ہیں یہاں جانور موجود ہوتے ہیں، یہی جانور پہ ایکو سسٹم بناتے ہیں۔ یہ جانور کا مخصوص گھر ہے۔ بہت سی وحشی جانور جیسے کہ بھالو، شیر وغیرہ جنگلات میں رہتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کس طرح ان جانوروں کا بھی ہمارے لیے کتنے فائدے مند ہے۔ اگر یہ جانور نہ ہو تو جو گھاس کھانے والے جانور وہ یہ سارے درخت کھا جائے تو ہمیں ہوا کیسے ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے بنایا ہوا ہے۔ کے بعد ہے لکڑی کا اہم ذریعہ۔ یہ لکڑی کا اہم ذریعہ ہے جو ہمیشہ کے فائر فائرود مواد فراہم کرتے ہیں۔ یعنی کہ لکڑی جو ہوتا ہے، لکڑی کے ذریعے ہی آگ لگائی جاتی ہے اور یہ جو وہ مواد فراہم کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم آرام سے آ، اپنے گھروں پہ چولہا جلا کے کھانا پکا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے خوبصورت منظر۔ یہ جنگلات منظر کو خوبصورت بناتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ جنگلات کی جو گرینری ہوتی ہے، جو ہرا بھرا سا سب ماحول ہوتا ہے، وہ ہماری صحت کے لیے کتنا اچھا ہوتا ہے۔ ان کو دیکھنا، ان میں رہنا ہمارے لیے کتنا اچھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سیرگاہ۔ یہ طبیب یہ سیرگاہیں فراہم کرتے ہیں اور آ، کرتے ہیں اور گردش کی بھرپور مدد فراہم کرتے ہیں۔ یعنی کہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے ذریعے جو ہے سیرگاہ، ایک سیرگاہ ہے یعنی کہ لوگ مختلف ممالک سے، جو میں نے آپ کو بتایا ٹورزم، لوگ یہاں گھومنے آتے ہیں، ان کے لیے جو ہے پھر ملک کا فائدہ ہو پاتا ہے اس طرح۔ اس کے بعد ہے طبی چراگاہ۔ طبی چراگاہ یعنی کہ جنگلات جانوروں کے لیے طبی چراگاہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو جنگلات میں کیا ہوتا ہے؟ جنگلات جانوروں کے لیے کیا ہے؟ ایک طبی چراگاہ، یعنی کہ اس کے ذریعے ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو پاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کم کرنا۔ تو اس کی مدد سے کیا ہوتا ہے؟ ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہوتی ہے اس کی کمی کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ اسے ضرورت ہوتی ہے اور انہیں آکسیجن دیتی ہے۔ تو یعنی کہ کرتے کیا ہے؟ کاربن درخت جو جنگلات میں موجود ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو لیتے ہیں اور آکسیجن فراہم کرتے ہیں جو ہم سانس لینے میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 6، اسٹیٹ دا لوکیشن آف پاکستان اینڈ ایکسپلین اٹس سگنیفیکینس ان ساؤتھ ایشیا۔ تو انٹروڈکشن بتانے ہیں۔ پاکستان از our ہوم لینڈ۔ پاکستان ہمارے کیا ہے؟ ہماری زمین ہے، ہماری اپنی۔ We acquired this homeland after countless sacrifices. It is situated in South Asia and holds great significance in the region. تو یہ کیا ہے؟ یہ ساؤتھ ایشیا میں پائے جانے والا ملک ہے ہمارا، جو اس علاقے کا سب سے ایک اہم ملک میں شامل ہے۔ اس کے بعد لوکیشن، پاکستان از این ایکسٹریملی امپورٹنٹ کنٹری ان ساؤتھ ایشیا۔ کہا ہے ساؤتھ ایشیا کی بہت اہم کنٹری ہے۔ ٹوٹل ایریا کیا ہے؟ 796,096۔ یہ آپ کو میں نے MCQ میں بھی پڑھایا تھا۔ کتنے کلومیٹر؟ 796,096 اسکوائر کلومیٹر۔ اٹ کمپرائزز آف 5 provinces۔ ہمارے کتنے پروونسز ہیں؟ 5 provinces۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا کی بارڈر، بلوچستان، گلگت بلتستان۔ ٹھیک ہے، یہ سارے جو ہیں یہ ہمارے 5 provinces۔ اس کے بعد ہے پنجاب از the largest province in term of population while بلوچستان is the largest in term of people۔ تو پنجاب کیا ہے؟ پاپولیشن کے حساب سے سب سے زیادہ جو ہے آبادی والا جو ہے پاپولیشن کے حساب سے سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ ہے۔ اور بلوچستان کیا ہے؟ رقبے کے لحاظ سے، یعنی کہ اس کا ایریا زیادہ ہے۔ بلوچستان ایریا کے لحاظ سے اور پنجاب میں نے آپ کو بتایا تھا پاپولیشن۔ اس کے بعد ہے significance۔ تو پاکستان ہو اسپیشل امپورٹنٹ ان ساؤتھ ایشیا ڈیو ٹو اٹس لوکیشن۔
تو پاکستان کیا ہے اپنی لوکیشن کی وجہ سے ساؤتھ ایشیا میں ایک بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے. جغرافیکل پولیٹیکل اکنامک امپورٹینس بھی بہت زیادہ ہے. the importance can be caused from the following points. اب اگر ہم اپنی اہمیت کا اندازہ لگائیں تو اب وہ پولیٹیکلی بھی ہم بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. ہماری جغرافیکل لوکیشن بہت زیادہ اہم ہے. ہماری اکنامک جو ہے امپورٹینس، ہمارے ملک سے کتنے لوگوں کو بہت ساری چیزیں مہیا ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اور ان سب چیزوں کے ذریعے کن کن ممالک کا فائدہ ہوتا ہے یہ ہم بتائیں گے. پہلے بات کرتے ہیں ہم چائنا کی. پاکستان لوکیٹڈ ان دا نارتھ آف چائنا. پاکستان کہاں ہے؟ چائنا کے نارتھ پہ موجود ہے. دا کراکرم ہائی وے کنیکٹس پاکستان اینڈ چائنا. یہ یاد رکھنا ہے، یہ ایم سی کیوز میں بھی پوچھا جا سکتا ہے. انہینسنگ دیئر کنیکٹیوٹی پاکستان اینڈ چائنا شیئر ویری فرینڈلی ریلیشن انکلوڈنگ اسٹرانگ ٹریڈ ٹائز. تو کیا ہے، پاکستان اور چائنا کی ایک بہت زیادہ دوستی ہے ایک دوسرے کے درمیان، اور ان کے ذریعے ٹریڈ کیا جاتا ہے کراکرم ہائی وے کے ذریعے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور یہ کہاں موجود ہے؟ چائنا جو ہے نارتھ آف چائنا پہ پاکستان موجود ہے. اس کے بعد ہے افغانستان. تو افغانستان نارتھ ویسٹ پہ موجود ہے پاکستان کے. اس کے بعد ہے یہ کیا ہے، ایک اسلامک کنٹری ہے. اور جو دورند لائن ہے سروز ایز دا بارڈر بٹوین پاکستان اور افغانستان. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ کون سا بارڈر ہوتا ہے جو پاکستان اور افغانستان کو ملاتا ہے. یہ ایم سی کیو میں بھی پوچھا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے جو میں مارک کر رہی ہوں. اس کے بعد ہے which is 252 kilometers long. Pakistan and Afghanistan have good trade relation and Pakistan provide Afghanistan with land and sea. تو کیا ہے، پاکستان اور افغانستان میں بہت اچھے ریلیشن ہے. اور جو ہے پاکستان افغانستان کے لیے کیا کرتا ہے، لینڈ اور سی روٹس فراہم کرتا ہے. تو اس طرح پاکستان کی جغرافیکل کتنی امپورٹنس ہے. اس کے بعد ہے ایران. تو ایران کیا ہے، لوکیٹڈ ان دا ساؤتھ ایسٹ آف پاکستان. رائٹ فرام دا بگننگ بوتھ کنٹریز ہیو مینٹین ایکزیمپلری ریلیشن. یعنی کہ جو ایران ہے وہ پاکستان کے ساؤتھ ویسٹ پہ پایا جاتا ہے، اور یہ شروعات سے ہی ان کی بہت اچھی دوستی ہے. اور ان 1947 ایران was the first country to recognize پاکستان. تو ایران جو تھا وہ سب سے پہلا کنٹری تھا. یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سا پہلا کنٹری تھا جسے پاکستان کو ایک کنٹری کی حیثیت سے ریکوگنائز کیا. تو وہ ایران تھا. اس کے بعد ہے ایران از ون آف دا کنٹری دا ورلڈ وتھ امیج آئل ریزرو. یعنی کہ سعودی عرب کے بعد جو ایران ہے وہ سب سے زیادہ ایک ایسا کنٹری ہے جہاں آئل پایا جاتا ہے. ایران از آلسو ممبر آف دا اکنامک کوپریشن آرگنائزیشن. یعنی کہ ایران کیا ہے، ای سی او کا بھی ایک پارٹ ہے. اس کے بعد انڈیا ہے. تو انڈیا پاکستان کے ایسٹ پہ لوکیٹڈ ہے، اور جو ہے اٹ از ون آف دا لارجسٹ ڈیموکریٹک کنٹری ان دا ورلڈ. یعنی کہ سب سے بڑا جو ڈیموکریٹک کنٹری ہے وہ کون ہے؟ انڈیا. یہ بھی پوچھا تھا. اینڈ دا سیکنڈ موسٹ پاپولس کنٹری، اور سب سے زیادہ پاپولیشن والا کنٹری. سب سے پہلا کون ہے؟ چائنا ہے. اس کے بعد انڈیا سب سے زیادہ پاپولر والا کنٹری. اور جو سب سے بڑی ڈیموکریٹک کنٹری ہے وہ انڈیا ہے. While Pakistan desires a friendly relation with India, the resolution of the Kashmir issue remains hard. یعنی کہ پاکستان تو چاہتا ہے انڈیا سے دوستی کرنا، لیکن کشمیر کا ایشو جو ہے وہ بیچ میں ایک درار کا کردار ادا کرتا ہے. اس کے بعد ہے عربین سی. تو پاکستان is the border to the country by Arabian Sea, which is vital trade route. Most of Pakistan trade is conducted through this route. اور جو ہے کنڈکٹڈ تھرو دس روٹ. جو ہے عربین سی کیا ہے، پاکستان کے ساؤتھ میں موجود ہے عربین سی، جو کہ ٹریڈ روٹ ہے پاکستان کے لیے. اور کیا ہوتا ہے، زیادہ تر جو پاکستان کا ٹریڈ ہوتا ہے وہ اس کے ذریعے کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے گلف کنٹریز. تو گلف کنٹریز کا کیا ہے، گلف کنٹریز اندر امپورٹنس آف Pakistan location is that it's close to the Gulf countries which are rich in oil. جو ہے گلف کنٹری جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا سعودی عرب وغیرہ، یہ سارے دبئی، ان کے پاس کیا ہے، آئل موجود ہے. اب یہی آئل جو ہے یہ جو ہے پاکستان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. جو ٹو دیز ریزرو دیز کنٹریز اور سگنیفیکینٹ گلوبل امپورٹنس. تو اس کی وجہ سے ان کی بہت امپورٹنس بھی، کیونکہ پوری دنیا آئل پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اور یہ وہ آئل سپلائی کرتے ہیں. پاکستان شیئرز فرینڈلی ریلیشن ود دیز کنٹریز فرام موروکو ٹو انڈونیشیا. تو موروکو سے لے کے انڈونیشیا تک پاکستان کے سارے مسلم کنٹری سے بہت اچھا ریلیشن. اس کے بعد ہے سینٹرل ایشین کنٹریز. تو کنٹریز لائک سعودی عربیہ اینڈ پرشین گلف عرب اسٹیٹس آر آلسو لوکیٹڈ نیئر پاکستان. تو یہ جو سینٹرل کنٹریز ہے جیسے کہ سعودی عرب، گلف کنٹریز، ان کا پاکستان سے بہت اچھا ریلیشن ہے. دیئر آر کنسیڈرڈ ایز پاکستان سیکنڈ. اور یہی وجہ ہے کہ یہ پاکستان کے دوسرا
پاکستانی اس کے لیے ایک دوسرے گھر کا کام کرتے ہیں یہ شہر۔ اس کے بعد ہے کراچی انٹرنیشنل پورٹ اینڈ ایئرپورٹ۔ تو کراچی کا جو انٹرنیشنل پورٹ ہے وہ کیا ہے؟ کراچی از ناٹ اونلی پاکستان لارجسٹ سٹی بٹ آلسو ایز این انٹرنیشنل پورٹ اینڈ ایئرپورٹ۔ تو پاکستان کیا ہے؟ پاکستان کا لارجسٹ سٹی کراچی ہے، ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ اور یہ کیا ہے؟ اس کے اندر جو ہے انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی کراچی میں موجود ہے، انٹرنیشنل پورٹ اور ایئرپورٹ دونوں موجود ہے کراچی۔ اٹ کنیکٹس یورپ ٹو ایشیا تھرو ایئر اینڈ سی روٹس۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ کنیکٹ کرتا ہے یورپ کو ایشیا سے، کیسے؟ سی روٹس کے ذریعے۔ کراچی اسپورٹس فیسلٹیز ٹریڈ ود ویریس کنٹریز۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ مختلف جو کنٹریز کے ذریعے ٹریڈ کیا جاتا ہے وہ کراچی سے کیا جاتا ہے، کیونکہ کراچی میں جو ایئرپورٹس وغیرہ ہیں، کراچی پورٹ ہے، بن قاسم پورٹ ہے، ان کے ذریعے ٹریڈ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے انڈس ویلی گدارا اینڈ گدارا۔ تو پاکستان is home to remnant of two ancient civilization, the Indus Valley civilization and Gandhara۔ تو پاکستان کیا ہے؟ انڈس ویلی سیولائزیشن اور گندھارا کے لیے ایک ancient civilization ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ millions of tourists visit these civilization every year۔ تو مختلف جو ہے ٹورسٹ وہ اس جگہ جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، ٹورسٹ آتے ہیں، اس طرح ملک کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور مختلف جو ٹورسٹ ہوتے ہیں وہ سوات اور کاغان وغیرہ میں بھی، کیونکہ وہ بہت خوبصورت علاقے ہیں ہمارے ملک کے، وہاں بھی آ کر سیر کرتے ہیں۔ اس طرح ہمارے ملک میں جو ہے اکانومی میں فرق آنا ہے، اور یہ سب اسی لیے ممکن ہے کیونکہ ہمارے ملک کی جغرافک لوکیشن اتنی اچھی ہے۔ اس کے بعد ہے کشمیر ایشو۔ The primary conflict between Pakistan and India revolves around the Kashmir issue۔ جو سب سے جو بڑی پرابلم ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان وہ کیا ہے؟ کشمیر ایشو کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے دوستی نہیں کر پا رہا۔ If this issue is resolved, both countries can enjoy lasting peace۔ Both countries are making sincere effort to resolve this issue through dialogue۔ یعنی کہ دونوں ملک کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو ہے مسئلہ سالو ہو جائے گا، اور ہم اور ہندوستان کے جو لوگ ہیں وہ سب مل جل کے ہیں۔ اس کے بعد ہے پاکستان افغانستان اینڈ ترکمانستان ایگریمنٹ۔ تو پاکستان افغانستان اور ترکمانستان کے درمیان ایک معاہدہ آیا ہوا تھا۔ Based on good relation, Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan have also entered into an argument in an agreement regarding gas supply۔ تو ان تینوں کنٹریز نے مل کر ایک گیس سپلائی سے متعلق ایک ایگریمنٹ طے کیا تھا۔ This agreement will ensure gas supply from Afghanistan to Pakistan through pipelines, strengthening friendly relation between these countries۔ تو کیا ہوتا ہے؟ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو دوستانہ تعلقات ہیں وہ اور بھی زیادہ بڑھ گئے اس وجہ سے۔ اس کے بعد اگلا ہے سیونتھ نیوکلیر پاور آف دا ورلڈ۔ تو پاکستان ایک واحد سب سے پہلا مسلم مملکت ہے جس کے پاس کیا ہے؟ نیوکلیر پاور ہے، اور یہ جو ہے دنیا کا 7واں ایسا ملک ہے جس کے پاس نیوکلیر پاور موجود ہے، جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے جو باہر دوسرے ممالک کے ملک پہ حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں۔ پاکستان از دا سیونتھ نیوکلیر پاور ان دا ورلڈ۔ اٹس دا only It is the only nuclear power among Muslim countries based on this Pakistan whose special importance among Muslim۔ تو یہ کیا ہے؟ 7واں نیوکلیر پاور ہے، اور جو ہے یہ مسلم کنٹریز میں پاکستان کو ایک الگ اہمیت دیتا ہے۔ Based on this Pakistan whose special importance among Muslim countries۔ تو اس کی وجہ سے پاکستان کی ایک الگ اہمیت ہے دوسرے ممالک۔ اس کے بعد کنکلوژن، پاکستان has been granted immense significance by Allah Almighty۔ We should work diligently to ensure the safety and security of it۔ تو پاکستان کیا ہے؟ اللہ Almighty کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، اور ہمیں محنت کرنی چاہیے اور اس کی سیفٹی اور سیکورٹی، اس کی حفاظت اور اس کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو اردو میں سمجھاؤں گی۔ سوال: پاکستان کا محل وقوع بیان کیجیے اور جنوبی ایشیا میں اس کی اہمیت بیان کیجیے۔ تو تعارف کیا ہے؟ پاکستان ہمارا وطن ہے، ہمیں یہ وطن بے حد قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے۔ یہ ایشیا کے جنوب میں واقع ہے، ان کی جنوبی ایشیا میں بہت اہمیت ہے۔ پاکستان یعنی کہ اور کیا ہے؟ یہ محل وقوع بھی اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، یعنی کہ اگر پاکستان اتنے اچھی جگہ پہ اور اتنا اچھا اس کی لوکیشن نہ ہوتی تو شاید ہمارا ملک لوگوں جو ہے یہ ہمارے ملک کو اور ہمیں جو ہے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔
محلی وقوع کیا ہے؟ پاکستان بر اعظم ایشیا کے انتہائی اہم ملک ہے، جس کا کل رقبہ 796 مربع کلومیٹر ہے۔ پاکستان کے 5 صوبے ہیں: پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان۔ اس میں صوبہ پنجاب آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، جبکہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ پاکستان کے جنوبی مغرب میں ایران واقع ہے۔ پاکستان کے مشرقی میں بھارت، شمال میں چین واقع ہے۔ پاکستان کے شمال مغرب میں افغانستان واقع ہے۔ پاکستان کے جنوب میں بحر عرب واقع ہے، جو انتہائی اہم سمندری راستہ ہے۔ پاکستان کی سرحد ڈیورنڈ لائن کہلاتی ہے، جو کہ 2252 کلومیٹر لمبی ہے۔ تو ڈیورنڈ لائن کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ افغانستان اور پاکستان کو ملاتی ہے، کتنے کلومیٹر لمبی ہے آپ کو بتانا چاہیے، اور یہ بھی بتانا چاہیے کہ پاکستان کے جنوب، مشرق، شمال میں کیا کیا ملک واقع ہیں، اور بحر عرب کے کیا فوائد۔ اس کے علاوہ جو ہے سندھ میں پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے، آبادی کے لحاظ سے کون سا ہے، اور رقبے کے لحاظ سے کون سا ہے۔ اس کے بعد اہمیت، تو پاکستان جنوبی ایشیا میں اپنے محل وقوع کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی جغرافیائی، سیاسی اور معاشیاتی اہم بہت زیادہ ہے۔ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ درج ذیل باتوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ اب ہمارے ملک کی کیا کیا اہمیت ہے وہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ چین، پاکستان کے شمال میں چین واقع ہے۔ چین اور پاکستان کے درمیان شاہراہ قراقرم ہے، جو ان ممالک کو آپس میں ملاتی ہے۔ پاکستان اور چین کے یہ روابط بہت بہت دوستانہ ہیں، ان کی تجارتی تعلقات بھی بہت اچھے ہیں، یعنی کہ جو چین ہے، چین اور پاکستان کے درمیان میں بہت اچھے تعلقات ہیں، اور اس طرح سے جو ہے ہماری تجارت بھی بہت ہوتی ہے۔ یہ سب ہماری دوستی کی وجہ سے۔ اس کے بعد ہے افغانستان۔ افغانستان اور پاکستان کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ یہ ایک اسلامی ملک ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد ڈیورنڈ لائن کہلاتی ہے، جو کہ 2252 کلومیٹر لمبی ہے۔ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ اچھے تجارتی تعلقات ہیں۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ اچھے تجارتی تعلقات ہیں۔ پاکستان افغانستان کے لیے یہ 2 بار سینٹنس ریپیٹ ہوا ہے۔ افغانستان کے لیے بڑے اور بحری راستے بھی فراہم کرتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان ایسی اور اقتصادی تعاون کی تنظیم کے ممبر ہیں، یعنی کہ جو ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہت اچھے تعلقات ہیں، اور جو ہے پاکستان افغانستان کے لیے کیا کیا ایک راستہ فراہم کرتا ہے، ڈیورنڈ لائن کے ذریعے وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور بحری راستہ تجارت جس کے ذریعے افغانستان ہم سے تجارت کر سکتا ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے ایران۔ تو ایران کیا کرتا ہے؟ ایران پاکستان کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ شروع ہی سے دونوں ممالک کی مثال روابط قائم ہے۔ 1947 میں ایرانی پاکستان کو تسلیم کرنے والا دنیا کا پہلا ملک تھا۔ ایران دنیا کے ان ممالک میں سے ہے جہاں تیل کے بے بہاد ذخائر موجود ہیں۔ ایران بھی ایسی حکم ممبر ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ایران جو پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو ایک الگ مملکت کی حیثیت سے تسلیم کیا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے ہماری دوستی بہت اچھی ہے ایران کے ساتھ، اور جو ہے ایران تیل فراہم کرتے ہیں پوری دنیا کو، تو اس کو وہ ایک پاورفل ہے کنٹری میں سے ہے، اور یہی اے سی او کا ایک ممبر ہے۔ اس کے بعد ہے بھارت۔ پاکستان کے مشرقی بھارت واقع ہے۔ بھارت کی ہماری دنیا کے بڑے جمہوری ممالک میں سے ایک ہے، اور کیا ہے، یہ دنیا کا آبادی کے لحاظ سے دوسرا بڑا ملک ہے۔ آبادی کے لحاظ سے جو ہے بھارت سب سے جو ہے دوسرا بڑا ملک ہے، اور کیا ہے، یہ دنیا کا آبادی کے لحاظ سے دوسرا بڑا ملک ہے۔ پاکستان کے ساتھ دوستانہ روابط خواہش مند ہے، مگر مسئلہ کشمیر کی حل کی وجہ سے ایسا ہونا معمول ہے، یعنی کہ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے بھارت کا اور ہمارا نہیں بن پاتی، لیکن اس کے باوجود بھی بھارت سے ہم بہت سی چیزیں امپورٹ بھی کرتے ہیں، ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، اور بھارت میں ہمارے جو ہے ہم خود بھی پہلے بھارت کے ہی حصہ تھے۔ اس کے بعد ہے بحر عرب۔ پاکستان کے جنوب میں بحر عرب واقع ہے، جو کہ ایک اہم تجارتی راستہ ہے۔ پاکستان کی بھی زیادہ تجارت اس کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو بحر عرب کیا ہے؟ پاکستان کے جنوب میں واقع ہے، اور زیادہ تر جو پاکستان کی تجارت ہے وہ بحر عرب سے ہی ہوتی ہے۔ تو اس کی اہمیت کا بھی ہم اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے خلیجی ممالک۔ پاکستان کے محلی وقوع کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ خلیجی تیل کے ذخائر والے ممالک کے ذریعے واقع ہے، کے قریب واقع ہے۔ ان ممالک کی تیل کے ذخائر کی وجہ سے دنیا میں بہت اہمیت ہے پاکستان کی۔ مراکش میں انڈونیشیا تک ان تمام ممالک سے اچھے تعلقات ہیں، یعنی کہ پاکستان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ ان ممالک کے قریب ہے جو کہ پوری دنیا کو تیل فراہم کرتے ہیں۔ اس طرح جو ہے پاکستان کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے مشرقی وسطی کے ممالک۔ تو مشرقی وسطی کے ممالک جیسے سعودی عرب، خلیج فارس کی عرب ریاستیں بھی پاکستان کے قریب واقع ہیں۔ یہ پاکستانیوں کو دوسرا گھر تصور کیا جاتا ہے، یعنی کہ جو یہ سعودی عرب وغیرہ یہ ہم پاکستانیوں کے لیے ایک تو بہت اہم ملک ہے، کیونکہ یہ ہماری مقدس جگہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کے قریب رہتے ہیں ہم، تو اس کی وجہ سے ہماری اور اہمیت بڑھ جاتی ہے۔
कराची बैन अल-अक़वामी बंदरगाह और हवाई अड्डा। तो कराची जो है, कराची ना सिर्फ पाकिस्तान की सबसे बड़ा शहर है, बल्कि ये बैन अल-अक़वामी बंदरगाह और हवाई अड्डा भी है। ये यूरोप को एशिया से हवाई और बहरी रास्तों के जरिए मिलाता है। कराची के बंदरगाह के जरिए पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक से तजारत करता है। तो यानी कि कराची में बंदरगाह मौजूद है, जैसे कि बिन कासिम पोर्ट, कराची पोर्ट। ये सारे जो है, इनके जरिए पाकिस्तान जो है यूरोप जैसे ममालिक को अपनी जो है चीजें एक्सपोर्ट करता है, यानी कि उनको फराहम करता है मुख्तलिफ चीज़ें। तो इसलिए कराची भी जो है हमारे लिए कितनी अहमियत का हामिल है हमारे मुल्क के लिए, इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद है इंडस वैली और गंधारा। तो पाकिस्तान में कदीम तरीन तहजीबों की बाकियात हैं। ये तहजीबें इंडस वैली और गंधारा है। इसकी बदौलत लाखों सियाह हर साल आते हैं, जो कि सवात और कागान भी जाते हैं। यानी कि बहुत सारे जो टूरिस्ट आते हैं हमारे मुल्क में, वो ये इंडस वैली और गंधारा वगैरह को देखने आते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, लोग सवात और कागान की भी सैर करते हैं, हमारे मुल्क में पैसा आता है, हमारे मुल्क का फायदा होता है। उसके बाद है मसले कश्मीर। तो पाकिस्तान भारत में असल लड़ाई मसले कश्मीर से मुतालिक है। अगर ये मसला हल हो जाए तो दोनों ममालिक में हमेशा अमन रहेगा। दोनों ममालिक बातचीत के जरिए इस मसले को करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान और भारत चाहते हैं कि ये मसला जो है, जो कश्मीर का मसला है इन दोनों के दरमियान, वो मसला हल हो जाए, वो मिलजुल के। उसके बाद और दोनों इस मसले के हल करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का मुआहदा। तो अच्छे मनासब की बुनियाद पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने गैस की फराहमी के मुताबिक मुआहदा भी किया है, जो कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान तक पाइपलाइनों के जरिए गैस की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। इनसे इन ममालिक की दोस्ताना ताल्लुकात भी और भी गहरे हो गए। यानी कि ये जो तीन ममालिक के दरमियान पाकिस्तान के दो ममालिक के साथ जो है एग्रीमेंट हुआ था, यानी कि मुआहदा हुआ था, इससे क्या हुआ, जो है तेल की फराहमी भी हो गई, और क्या हुआ, इनकी दोस्ती भी और मजबूत हुई, क्योंकि इन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया। उसके बाद है दुनिया की सातवीं एटमी पाकिस्तान दुनिया की सातवीं एटमी हुकूमत है। मुस्लिम ममालिक में ये वाहिद एटमी हुकूमत है। इससे ये बुनियाद पर पाकिस्तान के मुस्लिम ममालिक में खास अहमियत हासिल है। यानी कि जो मुस्लिम ममालिक हैं, उनमें पाकिस्तान की बहुत अहमियत है, क्योंकि जो है इनके पास हम हमारे पास क्या है, एटमी ताकत मौजूद है। इसलिए कोई भी मुल्क हम पे हमला करने से पहले नहीं सोचता। हमारी निगाहों के सामने फलस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ क्या हो रहा है, अगर उनके पास ये कुव्वत होती तो उन पर इसराइल शायद ये हमला ना करता। इख्तितामिया, यानी कि कंक्लूजन, पाकिस्तानियों पर खास करम हुए है, अल्लाह ताला ने इन्हें इंतहाई अहम है महल हुकूम बख्शा है। हमें चाहिए कि हम अपने वतन की सालमियत की, यानी कि ये हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि हमें अल्लाह ताला ने एक ऐसी जगह फराहम की है जिसमें बहुत सारे वसाइल मौजूद है। अब हमारा जो है ये फर्ज बनता है कि हम भी अपने मुल्क की हिफाजत करें और उसकी तरक्की में किरदार अदा करें, ताकि हम अल्लाह की दी हुई नेमत का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। जज़ाकल्लाह। अगली वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे।